بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 84۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ مالک نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا فقاتل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاتل، جہاد کر۔ جہاد لفظ جہد، کوشش۔ ایک جہاد ہے کفار کے ساتھ لڑنا، اور ایک ہے محنت مزدوری کرنا، اچھے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرنا، یہ بھی جہاد جو عام مسلمان روزانہ کرتے ہیں۔ اگر وہ رزق حلال کمانے کے لیے، اچھے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت جو کرتے ہیں، جس میں کسی کا حق نہیں مارا جاتا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی، کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، کسی کو پریشان نہیں کیا جاتا، بلکہ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا رزق اللہ نے جو اس کے مقدر میں رکھا ہوا ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، تو یہ بھی جہاد ہے۔ یا ایک بچہ محنت کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب فقاتل، جہاد کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی محنت کرنی ہے، اس میں دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، ذہن میں کیا مقصد ہو، میرا مالک مجھ پہ راضی ہو جائے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ آگے لا تکلف، آپ کو تکلیف نہ دی جائے گی۔ لا تکلف، کلف یکلف، تکلیف دینا، اس کے اوپر لا آ گیا ہے۔ لا تکلف، آپ کو تکلیف نہ دی جائے گی، الا نفسک، سوائے اپنی ذات کے۔ اگلا جملہ جو ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے حکم دیا، اور ہم سب کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ وحرض المؤمنین، واو اور حرض، آپ ابھاریں، آپ جذبہ پیدا کریں، المؤمنین، ایمان والوں کو بھی کس چیز پر ابھاریں؟ جہاد کرنے پر۔ جو مسلمان سستی میں ہیں، جو ادھر نہیں آ رہے، ان کے اندر جوش، ایک ولولہ، یہ چیز بیدار کریں، ان کو بتائیں۔ اس وقت تو جہاد کی ضرورت تھی، جو کافروں کے ساتھ جہاد ہوتا تھا، اور آج جو ہے، آج ضرورت ہے کہ اگر ایک مسلمان بھائی محنت نہیں کر رہا، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بیوی بچے ہیں، موجود ہیں، آٹا کٹا ہے، لیکن صرف لوگوں سے مانگ کر، سوال کر کے وہ اپنا گزارا کرنا چاہتا ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو محنت کے بارے میں بتائیں۔ وحرض المؤمنین، چونکہ وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اس کو بتائیں کہ یار اللہ کا واسطہ، اللہ نے تجھے ہاتھ پیر سلامت دی ہے، تجھے صحت دی ہے، اس طرح گھر بیٹھے بٹھائے نہ کر، اٹھ بلکہ محنت کر۔ محنت کرنا تیرا کام ہے، آگے وسائل پیدا کرنا یہ میرے اللہ کا کام۔ تو جب روزی تلاش کرنے کے لیے نکلے گا، اللہ تیرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ جب بندہ گھر میں بیٹھا رہے تو کیسے دروازے کھلیں گے؟
اس کے لیے تو باہر نکلنا پڑے گا نا، محنت کرنا پڑے گی، باہر نکلو، محنت کرو اور اپنا ذہن دماغ صاف رکھو۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اکثر ہمارے مسلمان جو ہیں ان کے دماغوں میں، ذہنوں میں فتور پڑا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی کو ڈاج ضرور دینی ہے، مالک ہے، بڑا ہے، کہیں پہ کام کرنا ہے۔ کام چوری جو ہے یہ زیادہ عروج پہ جا رہی ہے، نہیں کام کرنا۔ مستری، مزدور، لوگ دیکھ لینا کیا کرتے ہیں، مگر مالک ہے تو تھوڑا بہت ہو رہا ہے، مالک نہیں ہے تو بیٹھے ہوئی ہیں۔ کیا ہے، 2 دن کا کام 4 دن پہ چلا جائے گا۔ یعنی عجیب و غریب یہ تربیت کی کمی ہے نا، کہ وہ سوچتا ہے کہ یار چلو 2 دن کا کام ہے، 4 دن تو روزی ملے نا۔ ہاں، اللہ کی ذات پر اتنا یقین نہیں ہے کہ جو 2 دن کا دے رہا ہے وہ اگلے 2 دن کا بھی دے گا نا، اسی نے دینا ہے۔ تو جتنا کام ہے اپنی پوری محنت کر کے، جب مزدوری پوری لینی ہے، شام کو مزدوری مالک سے پوری لینی ہے، اپنی طرف سے پوری محنت کر کے، پورا زور لگا کے، جتنے ٹائم کی تو نے مزدوری لینی ہے، 8 گھنٹے کا کام ہے تو 8 گھنٹے کام کر۔ لیکن یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، چلی گئی ہے۔ افسوس ہے اس کے اوپر، ہمیں اس کو دور کرنا ہے۔ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو بھی جہاد پر ابھاریں۔ تو ہم کیا، کوشش کرنے پر، محنت کرنے پر ان کو ترغیب دیں، اٹھائیں ان کو۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ حکم دیا نا، آپ جب باطل حق سے برسر پیکار ہو تو آپ آگے بڑھو، خواہ آپ تنہا ہی کیوں نہ ہو۔ اے محبوب، آپ کو اکیلے یہ کام کیوں نہ کرنا پڑے، آپ یہ کام کرو جب باطل اور حق آپس میں برسر پیکار۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، اس سے یہی چیز واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں کفار سے ضرور لڑوں گا، خواہ میری گردن جدا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ خدا کی قسم میں کافروں سے ضرور لڑوں گا، کوئی میرے ساتھ لڑے یا نہ لڑے، میں لڑوں گا، کیوں نہ میری گردن جدا ہو جائے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کوئی اچھا کام ہو، نیک کام ہو، کار خیر، بھلائی کا کام ہو، وہ شروع کرنا چاہتا ہے کوئی بندہ اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں مل رہا، تو وہ اکیلا بھی اس نیک کام کو چھوڑ دے۔ ایسا نہیں، بلکہ وہ اللہ کا نام لے کر شروع کر دے، اللہ اس کے اندر برکت ڈالے گا۔ اس اکیلے کو وہ کام شروع کر دینا چاہیے، پھر 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ جب ایسا ہوگا، حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی ایمان والوں کو جہاد پر ابھارا جائے گا، تو پھر عَسَى اللّٰهُ، عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اَن يَكُفَّ، روک دے، ختم کر دے، بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، باس، زور، طاقت، الذین، ان لوگوں کا، کفروا، جو کفر پر ہے۔ جب تمہاری طرف سے یہ بات سامنے آئے گی تو پھر کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کفار کا زور جو ہے اس کو توڑ دے، ان کی طاقت ختم ہو جائے۔ اور یہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ پاک کی ذات نے کرنا ہے، کیونکہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بارہا مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کی تھوڑی تعداد جو ہے وہ کافروں کی زیادہ تعداد پر غالب آ چکی ہے۔ جنگ بدر کو ہی دیکھ لیں، 313 ایک طرف اور 1000 ایک طرف، یہ غالب آ گئے، فرشتے مدد کے لیے آ گئے۔ تو یہ ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جو نیک مقصد حاصل کرنا ہو نا، تو نیک مقصد کے لیے کوشش شروع کر دو، اللہ تعالیٰ کی ذات آسانیاں پیدا کرے گی اور کامیابی ضرور تمہیں ملے گی۔ اگر کوئی رکاوٹ ڈالنے والا وہ ناکام ہوگا، کیونکہ تمہارا ارادہ اچھا ہے۔ تو جس کا ارادہ اچھا ہے اس کے لیے اگرچہ اس نے تنہا سفر شروع کیا، اللہ اس کو کامیابی دے گا اور آگے طاقتور ہے، اللہ اس کی طاقت کا زور توڑ دے گا۔ ان یکف باس الذین کفروا، اللہ اس کافروں کی طاقت کا زور جو ہے اس کو ختم کر دے گا۔ اور واللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات، اشد بأسا، اللہ تعالیٰ کی جو گرفت ہے بہت سخت ہے۔ اللہ اگر کسی کو اپنی گرفت میں لیتا ہے نا تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا، اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ واللہ اشد بأسا، ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے
بچنا. کتنے لوگ آپ دیکھے ہوں گے کہ جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو کہا بھی جائے کہ یار یہ غلط کام ہے نہ کرو، آگے سے مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اس آدمی کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر کہتے ہیں تجھے کیا ہے، میں جو کرتا ہوں اگر میرا کام غلط ہوتا تو میرا مالک مجھے دیکھ نہیں رہا، مجھے پکڑ لیتا. یہ جملے وہ جب کہتا ہے نا، جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو پھر ساری دنیا اس کو دیکھتی ہے، پیڑیاں رگڑ رگڑ کے موت مانگتا ہے، موت آتی نہیں. یہ عجیب و غریب، یہ خدا کی پکڑ ہوتی ہے. بیماری ایسی لگتی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا علاج ہی کوئی نہیں. یہ کیا ہے؟ کار میں دولت کے انبار لگے ہیں، پیسہ بے بہا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں فروٹ نہیں کھانا، ڈاکٹر کہتے ہیں فلاں چیز نہیں کھانی. نہیں، سب کچھ ہے، کھانا نہیں ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، اللہ کی گرفت ہوتی ہے. ڈرنا چاہیے. اللہ اشد بأسا، اللہ کی گرفت بہت سخت ہے. واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے سزا دینے میں بہت سخت ہے. اللہ جب کسی کو سزا دیتا ہے وہ کریم بھی ہے، بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے. الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے، ہر وقت رحم کر رہا ہے، اپنوں پر بیگانوں پر سب پہ رحم کرتا ہے. لیکن جب پکڑنے پہ آئے تو پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب سزا دینے پہ آئے تو اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے. واشد تنکیلا واللہ اشد باسا، اس کی پکڑ سخت ہے. واشد تنکیلا، اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے. آج کی آیت جو ہم نے سمجھی، اس سے یہ بات کھل کے سامنے آ رہی ہے. ایک تو اچھے جو کام ہوتے ہیں ان کے لیے ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور اللہ کی مدد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو شروع کر دینا چاہیے. وہ چاہے آپ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، آپ کے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یا رفاع عامہ کا کوئی کام ہے، کوئی اچھا کام ہے، اس کو اللہ کا نام لے کر شروع کریں، اللہ پاک اس میں برکت ڈالے گا. اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس کی گرفت سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے خدا ناراض ہو، اللہ کا محبوب ناراض ہو، اللہ کے بندوں کی دل آزاری ہو. اللہ ناراض ہو جاتا ہے جب اللہ کے بندوں کو کوئی بندہ ستاتا ہے، اس کی دل آزاری کرتا ہے. اللہ کی مخلوق کوئی بھی ہے، جب آپ اس پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.